السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج یہاں گلف کے اندر 21ویں شب شروع ہو چکی ہے رمضان المبارک کی، اور یہ لیلۃ القدر ہو سکتی ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے اسے تلاش کرو۔ تو یہ 21ویں رات تاک رات ہوتی ہے، پھر 23ویں، پھر 25ویں، پھر 27ویں، اور پھر 29 کی جو رات ہوگی یہ تاک رہتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے ساتھی خوب محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا موقع دیا ہے اسی رات کی تلاش کے لیے، اسی رات کی عبادت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ پہلے رمضان کی دعائیں مانگی تھیں کہ یا اللہ رمضان تک ہمیں پہنچا، یا رمضان یہ نصیب کر۔ وہ مالک نے احسان کیا، رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں اور قیام اللیل بھی ہو رہا ہے، اللہ سے دعائیں بھی ہو رہی ہیں، اور آج یہ پہلی رات تک یہ لیلۃ القدر بھی ہو سکتی ہے۔ اور ہر قیمتی چیز کو اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، تاکہ اللہ نے اپنے بندوں کو خوب موقع دیا ہے تاکہ محنت کریں، اپنے پچھلے گناہ بخشوائیں۔ اس رات کے بارے میں فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمان و احتساب غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ لیلۃ القدر کا جس نے قیام کیا یعنی عبادت کی اللہ کے سامنے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس ایک شرط کے ساتھ کہ ایمان و احتساب، اس کا ایمان بالکل کھرا ہو، اور پھر نیکی کی نیت ہو، ثواب کی نیت ہو، اپنے احتساب کی نیت ہو کہ مالک جو بھول ہوئی ہے بشریت کے تحت مالک شرمندگی ہے، ندامت ہے، اور آئندہ میں پوری طرح چوکنا رہوں گا، قدم جما کے رکھوں گا، پھونک کے رکھوں گا، اور پچھلے گناہ مالک معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتا ہے۔ اس لیے اس رات کی دعا جو بتائی گئی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو سراپا معافی ہے، یعنی تو معافی ہے، پورا کا پورا معافی اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تجھے اچھا لگتا ہے معاف کرنا، میرے مالک مجھے معاف کر دے۔ تو ایک مومن کی سب سے بڑی دعا یہی ہونی چاہیے ایسے موقع کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ مل جاتا ہے اس آخری عشرے کے اندر مومنوں کو۔ پہلا عشرہ اللہ کی رحمتوں اور شفقتوں کا عشرہ ہوتا ہے، دوسرا گویا مغفرت کا یہ عشرہ بھی اب ختم ہو گیا۔ دیکھیے یہ آہستہ آہستہ سب ختم ہو جائیں گے، دن گنتی کے دن ہیں، چند دن پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور یہ آخری عشرہ بھی ختم ہو جائے گا، لہذا خوب اپنی توجہ اللہ کی عبادت کی طرف اور غیر ضروری ایکٹیویٹیز کو بالکل ترک کر دیا جائے، الا یہ کہ کوئی بہت بڑی مجبوری ہو، اور ایک ایک لمحہ اس کا مہینوں اور سالوں سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ایمان خالص کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے مالک، اور ایمان کے ساتھ سارے اعمال قبول ہوتے ہیں، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی پکارے ہیں، یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، پھر کسی کی 11ویں ہیں، کسی کے 12ویں کے کیک ہیں، اور کہیں چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، بکرے اور چھترے، کہیں بھنڈارے بانٹے جا رہے ہیں، کہیں واسطے اور وسیلے ہیں، کہیں گنبد پوجے جا رہا ہے، کہیں پوری مریدی ہے، یہ ساری شرک کی قسمیں ہیں، کوئی گائے کا پجاری ہے، کوئی مورتی کا پجاری ہے، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی یہ صوم رمضان کا مہینہ فرض نہیں کیا ہے، نہ ان کے اوپر صلات ہے، نہ عمرہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے۔ جو اللہ کے علاوہ یہ دوسرے جتنے نظام ہیں، کوئی جمہوریت کے پجاری ہے، بت کی پوجا کرتا ہے، تو اللہ کے بندوں خالص اللہ کی طرف پلٹو، ورنہ یہ اللہ کے عذاب کے کوڑے جو برس رہے ہیں ان مشرکین کے اوپر ہر طرف، یہ ہر جگہ کوڑے برس سکتے ہیں، اس لیے قبل اس کے کہ اللہ کا عذاب آئے اپنے مالک اور خالق کی طرف رجوع کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، نہیں تو موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور اگر ایمان خالص نہ کیا، عقیدے کے اندر شرک یہ باقی رہا، اسی طرح گھوڑے کی پوجا ہوتی رہی، مزار کی پوجا، پیروں کی پوجا، امیروں کی پوجا، سجدہ تعظیمی اسی طرح اگر ثابت کیا جاتا رہا قرآن سے، سارے لگے ہوئے ہیں، بریلویت کو قرآن سے ثابت کر رہا ہے، دیوبندیت کو، اہل حدیثیت کو، سارے رافضی بھی کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، قادیانی بھی کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، سارے لگے ہوئے ہیں، اور سب کا شرک کے ساتھ تعلق ہے، چاہے جماعت اسلامی ہو یا تنظیم اسلامی ہو، سب کے عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ اور علی انجینئر صاحب کہتے ہیں میں سارے مشرکین کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، اندازہ لگائیے اس طرح ان کی مت ماری گئی ہے۔
اللہ تعالیٰ ایمان خالص کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔